سلامی سلامی ہم سب سنت سیکھنے کے لیے جمع ہوئے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اللہ تعالیٰ کے نام مقبول ترین طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے چن کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائیں دی ہیں، اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جس انسان کے جسم میں اور اس کی حرکت میں، اس کی زبان پر، اس کی اداؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا آ گئی، اور آپ کی بات جیسی بات آ گئی، آپ کے لباس جیسا لباس آ گیا، آپ کے انداز بیان جیسا انداز بیان آ گیا، تو وہ جسم اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ ادائیں اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ سارا جسم جو بندگی سے بھرا ہوا ہے، اگر اس جسم پر سنت جاری ہو جائے، یہ جسم بھی اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی نبی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک میں نہ داخل ہوں، یعنی سب سے پہلے میں داخل ہوں، اور فرمایا اس وقت تک کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک میری امت جنت میں نہ جائے۔ یہ جو آئی سب سے آخر میں ہے اور سب سے پہلے جنت میں جا رہی ہے، انسان تو وہی ہے جو پہلے تھے، لیکن سب سے پہلے جو جنت میں جا رہی ہے ان اداؤں کی برکت سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ادھر منتقل ہو گئی انہیں اداؤں کی برکت سے۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی مثال اور اس امت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مزدور آیا، اس نے صبح سے مزدوری شروع کی، زوال تک اتنا لمبا وقت اس نے مزدوری کی، پھر دوسرا مزدور آیا، اس نے ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کی، پھر اس کے بعد تیسرا مزدور آیا، اس نے عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک مزدوری کی، تو جتنا پہلے دو کو مزدوری دی گئی اتنا آخری مزدور کو مزدوری دی گئی۔ فرمایا میری امت اور پہلی امتوں میں اسی طرح کی مثال کہ پہلی امت لمبی زندگی والی تھی، لیکن وہ جتنا لمبی زندگی گزار رہے ہیں ان کو جتنا اجر مل رہا ہے، اس امت کو تھوڑے سے وقت میں اتنا اجر مل رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی قیمت ہے۔ دیکھو ایک آدمی بیمار ہوا، اس کی بیمار کرسی کے لیے دوسرا مسلمان گیا، یہ ایک سنت عمل ہے۔ اس عمل کی اتنی بڑی نعمت کہ 70,000 فرشتے، اگر صبح کو جا رہا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس پوچھنے والے کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی نعمت ہے۔ ایک مسلمان بھائی دوسرے کسی مسلمان بھائی کے زیارت کے لیے نکلتا ہے کہ وہ اللہ والا ہے، اللہ کے لیے اس کی زیارت کو جاتا ہے، تو شیعہ 70,000 ملک یصلون علیہ، فرمایا 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی نعمت ہے، چھوٹی چھوٹی ادا اتنی بڑی قیمت رکھتی ہے۔ جس آدمی کی ساری زندگی سنت کے مطابق ہو وہ کتنا بڑا قیمتی آدمی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں
یہ کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص نہیں، کسی خاص طبقے کے ساتھ مخصوص نہیں، کسی خاص جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ جو مسلمان کسی شعبے سے وابستہ ہے، کسی جگہ ہے، کسی وقت میں کوئی عمل کر رہا ہے، اس کے لیے سنت کا طریقہ نمونہ موجود ہے۔ اگر وہ کام سنت کے مطابق اختیار کرتا ہے تو کئی سارے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ نے اعلان کیا، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ساری مخلوق کا محبوب بن گیا، کیونکہ حدیث میں ہے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے فرشتوں میں اور ساری مخلوق میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت رکھتا ہوں، تم بھی محبت رکھو۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ جس نے سنت پر عمل کیا وہ قیامت کے دن اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق جو کام کر رہا ہے اس کام میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اور یہ اس ذات کی طرف سے اعلان ہے جس ذات کے قبضے میں نفع نقصان سارا کا سارا ہے۔ وہ جس نے اعلان کیا ہوا ہے اگر تمہارے پہلے بعد والے سارے جمع ہو جائیں کسی کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے، اور سارے کے سارے کسی کو نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے۔ جس کے قبضے میں نفع و نقصان ہے اس کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہے، نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو اتنے سارے کے نفع اور دنیا کے کام بھی ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے دنیا سے کٹنا پڑے، سب کچھ بتا دیا۔ اس وجہ سے ہم نے زندگی سنت کے مطابق گزارنی، ہمارا کوئی کام بھی سنت کے خلاف نہ ہو۔ بس اللہ کے ولی ہونے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا لمبا لباس ہو، اس کی پگڑی ہو، وہ مصلی پر بیٹھا ہو، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو یا ہاتھ جم کر رہا ہو۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ولایت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کا ہر لمحہ سنت کے مطابق گزر رہا ہے۔ وہ کھیت میں کام کر رہا ہے، وہ دکان پر بیٹھا ہے، وہ ملازمت کر رہا ہے، وہ افسر ہے، وہ ماتحت ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے جس کا ہر کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنی زندگی سنت کے مطابق بنائیں۔ ہمارا یہ کورس صرف اس مقصد کے لیے کہ میری زندگی اور ہر امتی کی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ آج ہمارا موضوع معاشرت کی ابتدا ہے۔ عبادات انشاءاللہ کریں گے کیونکہ عبادات عموماً لوگوں کے علم میں ہوتے ہیں۔ معاشرت یعنی انسانی زندگی کی ابتدا۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کی ابتدا اس کے والدین کی شادی سے کی ہے۔ اس وجہ سے آج مصنون شادی ہمارا عنوان ہے جو انسانی زندگی کی ابتدا ہے۔ ایک روایت یاد آ گئی مضمون شروع کرنے سے پہلے۔ ایک آدمی نے آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ یہ بیٹا بہت نافرمان ہے، گالیاں دیتا ہے، زبان اس کی پاک نہیں ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو بلوایا
اور پوچھا تو اپنے ابا کی نافرمانی کرتا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ جلدی نہ کیجیے، پہلے میری بات بھی سنیے، میرا اس میں کیا قصور ہے کہ میرے ابا نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو انتہائی بد اخلاق اور دین سے بہت دور ہے۔ پھر جب میں پیدا ہوا تو میرا نام بھی بگڑا ہوا رکھا اور میری تربیت کوئی نہیں کی۔ اب اس میں میرا قصور ہے یا میرے ابا کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہی فیصلہ فرمایا کہ اس نوجوان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے ابا کا بھی قصور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کی ابتدا بتائی ہے کہ جب آدمی رشتہ کر رہا ہو تو سوچ سمجھ کر کرے، وہاں سے انسانی زندگی کی ابتدا، معاشرت کی ابتدا ہے۔ اس وجہ سے آج مسنون شادی کے عنوان سے گفتگو ہوگی، لیکن اس کے دو حصے ہیں۔ آج ایک حصہ عرض کیا جائے گا اور دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ سب سے پہلی بات شادی کے حوالے سے کہ پہلے حدیث سنیے، عن ابن سعید وابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه ولم يزوجه فأصاب اسما إنما اسمه على أبيه رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی، دو صحابی ہیں اس کو روایت کرنے والے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بچہ پیدا ہو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو ادب سکھائے، جب بالغ ہو جائے تو پھر اس کی شادی کرے۔ مناسب رشتے کی ترتیب آ رہی ہے۔ فرمایا اگر اس نے شادی نہ کی بیٹے کی اور بیٹا گناہ میں ملوث ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے والدین پر ہے۔ یعنی یہ ابتدا ہے کہ جب بالغ ہو، بالغ ہونے کے بعد پھر مناسب رشتہ مل جائے تو شادی کرنی چاہیے۔ دوسری بات، یہ جو شادی ہے یہ سنت ہے، شادی نہ کرنا اسلام میں اچھا نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں ولایت کے لیے شرط تھی کہ آدمی شادی نہیں کرتے تھے، رحمانیت اختیار جو کرتے تھے شادی نہیں کرتے تھے، جنگل میں وقت گزارتے، وہ اللہ کے ولی ہوتے۔ اگر کوئی آدمی شادی کرتا تو وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اب شادی کر کے ولایت حاصل ہوگی، شادی کے بغیر ولایت نہیں ہوگی۔ حدیث سنیے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی ومن لم يعمل بسنتی فلیس منی، رواہ ابن ماجہ۔ یہ ابن ماجہ میں روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 1846۔ فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو اس میری سنت پر عمل نہ کرے وہ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اتنا بڑی تنبیہ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق کے لیے نکاح ہے۔ دوسری روایت سنیے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإن له وجاء، رواه ابو داود۔ ابو داود شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2046۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو تم میں سے بالغ ہو جائے، شادی کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ شادی کرے، کیونکہ شادی کرنے سے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ اغض للبصر، تم میں حیا پیدا ہوگی۔ اگر شادی نہیں کریں گے بے حیائی اور فحاشی انسان کی طبیعت میں پیدا ہوگی۔ فرمایا اغض للبصر، اس کا ترجمہ ہے تمہاری آنکھ جھک جائے گی،
شادی کرنے سے آنکھ جھک جائے گی. احسن الفرج، اور ایسی صورت میں تمہاری زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائے گی. مطلب یہ سطح کو ہاں شادی کی طاقت رکھتا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ خرچے کی طاقت نہیں رکھتا، گھر کی طاقت نہیں رکھتا، فرمایا فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، فإن له وجاء، یہی اس کا علاج ہے، یعنی اس کے لیے اپنی طبیعت پر کنٹرول کرنے کا یہ راستہ ہے. تیسری بات ان سمرہ رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التبتل، رواه ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 1849. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر شادی کے زندگی گزارنے سے روکا ہے. جس چیز سے اللہ کے نبی نے روکا وہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے. اب یہ بات آگے کہ شادی کرنی چاہیے، شادی کرنا سنت ہے. اب جو شادی کرنی ہے، شادی کرنے میں سب سے پہلا کام رشتہ تلاش کرنا ہے. تو رشتہ کیسا تلاش کرنا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے؟ حدیث سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین طالبت یداک. رواہ ابو داؤد، رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 5090. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. یا تو اس کا مال دیکھ کر اسے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کا خاندان دیکھ کر اسے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کا حسن و جمال دیکھ کر اسے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کی دینداری دیکھ کر اسے نکاح کیا جاتا ہے. فرمایا کہ دینداری دیکھ کر نکاح کر کے تم کامیاب ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا طالبت یداک، اور تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہوتی تھی کہ جو بات تاکید سے کہنی ہوتی کہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا، یہی کرنا ہے، تو فرماتے تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. تو 4 وجہ سے نکاح. مال دیکھ کر، حسب کوئی بڑا خاندان دیکھا، جمال اور دین. ایک دوسری روایت سنیے. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يؤذيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. رواه ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 1859. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے اس کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرنا، یہ حسن ان کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا. اور ان کے مال کی وجہ سے ان سے نکاح نہ کرنا، ممکن ہے کہ ان کا مال ان کو سرکشی میں ڈال دے، لیکن ان کا دین دے کر ان سے نکاح کرنا. اور آگے فرمایا ایک باندھی جس کی ناک کٹی ہوئی ہو اور کالے رنگ کی ہو لیکن دیندار ہو، یہ سب سے افضل ہے. لیکن اگر دین کے ساتھ باقی نعمتیں بھی جمع ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جہاں مال ہو وہاں نکاح نہ کرے، اچھا خاندان ہو تو نکاح نہ کرے، حسن و جمال ہو تو نکاح نہ کرے. مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر دین پر ہو، اس کی دینداری دیکھ کر نکاح کیا جائے. تیسری روایت سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. رواه ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 1967.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے جس کے اخلاق تمہیں اچھے لگتے ہیں اور اس کا دین بھی تمہیں اچھا لگتا ہے تو وہاں نکاح کر لو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد پھیلے گا. اور ثابت ہو گیا کہ اگر دوسری چیزوں کو دیکھ کر رشتہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ پھر کتنا ہے، فساد ہے. آج کل جو گھروں میں ناچاکیاں اور اسی طرح توڑ جھگڑے فساد، اس کی بنیاد یہ جہاں دین کو بنیاد بنا کر رشتہ کیا جائے، وہ چاہے اونچے خاندان کا ہو، مالدار ہو، کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کی برکت سے اس میں خیر ڈال دے. باقی رہی بات کہ خاندان میں اگر رشتہ آ جائے تو کیا خاندان کو شریعت میں اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث سنیے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخیروا لنطفکم وانکحوا الاکفاء وانکحوا الیہم، رواه ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 1968. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتوں کو اختیار کرو. بعد نے اس کا منع کیا ہے کہ تمہارے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے نکاح کی تو اس کو صحیح راستے پر لگاؤ. وانکحوا الاکفاء، فرمایا اپنے کفر میں شادی کرو. اور کفر میں علماء نے لکھا ہے کئی ساری چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلے تو دین ہے کہ دیندار آدمی یعنی ہم مذہب آدمی، لہذا جو اہل سنت والجماعت کا ہو، سنی کہلاتا ہے اپنے آپ کو، وہ کسی دوسرے فرقے والے کے ساتھ اس کا کفر نہیں ہے. اسی طرح خاندان میں بھی برابری ہو. اب خاندان ایک ہو تو یہ بالکل برابری ہے. اسی طرح پیشے میں بھی برابری ہو، شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا. اچھے پیشے والا ادنا پیشے والے کو اگر معاشرے کے اندر حقیق سمجھا جاتا ہے تو اس کو یعنی برابری اختیار کرنے کا حق حاصل ہے کہ اپنے رشتے میں، اپنے پیشے میں، اپنے معاشرت میں، اپنے معیار میں چیزوں کو برابر رکھے. وانکحوا الیہم، فرمایا کہ جو کفر والا ہے اس کی طرف اپنے نکاح کا پیغام دو، وہاں رشتے کی کوشش کرو. رشتہ اگر کسی کا دین کے اعتبار سے رشتہ دیکھ لیا، پسند آ گیا، لیکن اب اگلا معاملہ ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر درمیان میں کسی آدمی کو بطور سفارش کے متعین کر لیتے ہیں تو شریعت نے اس کو بھی بڑی اہمیت دی ہوئی ہے. اب حدیث سنیے. عن ابی رمح رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افضل الشفاعت ان یشفع بین الاثنین فی النکاح، رواه ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 1975. حضرت ابو رمح رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنی سفارشیں ہیں سب سے افضل سفارش یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان نکاح کے بارے میں سفارش کی جائے. یہ سب سے افضل سفارش ہے. اب جہاں نکاح کر رہا ہے اگر نوجوان ہے تو اس صورت میں ایسا رشتہ تلاش کرنا افضل ہے جو جس کی پہلے شادی نہ ہوئی ہو، یعنی کماری عورت، کماری لڑکی، اس سے شادی کرنا افضل قرار دیا. حدیث سنیے. عن عبید بن ساعدہ الانصاری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالابکار فإنہن اعظم افواہا وانطق ارحاما وارضى باليسير، رواه ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 1861 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کماری عورتوں سے شادی کرو. اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ فرمایا پہلا فائدہ یہ ہے اعظم افواہا،
کہ منہ کے اعتبار سے میٹھی ہوں گی، یعنی ان کو ان کے اندر ادب ہوگا، منہ پھاڑ کر نہیں بولیں گے۔ اگر طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے تو وہ منہ پھاڑ کر بولے گی، لیکن اگر پہلے اس کی شادی نہیں ہوئی، کنواری ہے، تو فرمایا حسن کلام اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ دوسری بات، انقض ارحاما، ایسی صورت میں اس کا جو رحم ہے یعنی اولاد کا سلسلہ وہ صحیح طور پر جاری رہے گا۔ تو یہ دوسری نعمت۔ تیسرا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ، آپ اس کو تھوڑی سی بھی کوئی احسان کریں گے، تھوڑی سی چیز بھی اس پر خرچ کریں گے تو اس پر بھی وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر پہلے سے شادی شدہ ہے، طلاق شدہ ہے، بیوہ ہے، اگرچہ اس کا بھی اس کی بھی فضیلت ہے آ رہی ہے، لیکن ابتداء جو جوان نکاح کر رہا ہے تو اس کو ترجیح دے تو اس میں برکات ہے۔ اور اگر بیوہ ہے یا مطلقہ ہے یعنی پہلے سے شادی شدہ، اس کو وہاں سے جدائی ہوگی کسی طریقے سے بھی، اس سے شادی کرنا بھی افضل ہے اور سنت کے بہت زیادہ قریب بھی ہے۔ حدیث سنیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يتزوج بکرا غیرها، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 5077۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں، فرماتی ہیں کہ میرے علاوہ کسی کنواری لڑکی سے آپ نے شادی نہیں فرمائی، سب آپ نے پہلے سے بیوہ تھی یا مطلقہ تھی ان سے شادی کی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے اپنی جتنی شادیاں فرمائی ہیں ساری کی ساری شادیاں غیر خاندان میں کی، اپنے خاندان میں آپ نے شادی نہیں کرتے، لہذا اگر غیر خاندان میں دین کے اعتبار سے بہتر رشتہ مل رہا ہے تو یہ بھی سنت کے زیادہ قریب ہے۔ اب رشتہ اگر آ جائے پسند، اس کا دین دیکھ لیا، مناسب رشتہ ہے تو اس کے لیے ہمارے ہاں منگنی ہوتی ہے، اس کو عربی میں خطبہ کہتے ہیں۔ خطبہ اور ہماری منگنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عرب میں یہ تھا کہ کوئی آدمی پیغام بھیج دیتا کہ میں آپ کی بیٹی سے، یا اس کا ابا بھیج دیتا کہ میں اپنے بیٹے کی آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس اسی پیغام کو کافی سمجھا جاتا ہے، اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ آج کل اس میں وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی تاکید رکھی جاتی ہے، تو ہے یہ بھی منگنی۔ اب حدیث سنیے، یہ بھی سنت ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع بعضکم علی بیع بعض ولا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ حتی یترک الخاطب قبلہ او یأذن له الخاطب، رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے، جس کا نمبر ہے 5142۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ ایک آدمی اگر کسی کے ساتھ بیع کر چکا ہے تو اب اس پر دوسرا آدمی بیع نہ کرے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کے ساتھ رشتے کی بات کر چکا ہے تو دوسرا آدمی وہاں بات نہ کرے، یہاں تک کہ وہ رشتہ طے کر منگنی کرنے والا یا تو چھوڑ دے اس کو، یا اس کو اجازت دے کہ آپ اپنا منگنی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ منگنی کی ایک حیثیت ہے شریعت میں۔ اب منگنی اگر ہو جائے تو اس کے بعد کیونکہ دونوں کی رضا شرط ہے، خامد اور بیوی کی آگے بات آگے رہی ہے، تو رضا کے لیے ایک دوسرے کو ایک مرتبہ دیکھنا شریعت میں جائز ہے، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2082۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک کسی عورت کے ساتھ نکاح کا ارادہ کرے، پیغام بھیجے، اگر اس کو طاقت ہو کہ دیکھے اس کو جس مقصد کے لیے نکاح کر رہا ہے، اس مقصد میں اس کو دیکھنا
دیکھنے کی طاقت ہو تو دیکھے. مثلاً اگر دینداری کی وجہ سے نکاح کر رہا ہے تو ان کی دینداری دیکھے، جس وجہ سے نکاح کر رہا ہے دیکھے. دوسری روایت عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. رواه ابن ماجه. حدیث کا نمبر ہے 1864. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں یہ بات پکی کر دے کہ یہ اس عورت سے نکاح کرے گا تو پھر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جہاں رشتے کرنے کا پکا ارادہ ہو وہاں دیکھے، ویسے چیک نہ کرتا پھر. تیسری بات عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان مغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ اراد ان يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر اليها فانه احر ان يدوم يعني بينهما. رواه ابن ماجه. حدیث کا نمبر ہے 1865. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ جا کر اس کو دیکھ لو، کیونکہ یہ ہمیں نکاح کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنے میں زیادہ مفید ہے. بعد میں اگر طبیعت نہ ملے نکاح ٹوٹ جائے، بہتر ہے اس سے کہ پہلے اس پر یقین کر لیں. اب نکاح کے موقع پر ہمارے ہاں شرائط پہ رکھی جاتی ہے، تو ایسی شرائط جو نکاح کو باقی رکھنے کے لیے ہو جائے، ایسی شرائط جو نکاح کو توڑنے کے لیے وہ جائز نہیں ہے. حدیث سنیے ان عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال احق ما اوفیت من الشروط ان تطوفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاری. بخاری شریف کی روایت ہے 5151 روایت کا نمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے نکاح میں شرائط رکھی جائیں ان شرطوں کو پورا کرنا تم پر سب سے زیادہ حق ہے، تم پر سب سے زیادہ لازم ہے کہ نکاح کے اندر جو شرائط طے ہوئی ان شرطوں کو پورا کیا جائے. دوسری بات ان عمر رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر النکاح ایسرہ. ابو داؤد شریف کی روایت. حدیث کا نمبر ہے 2117. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم شرطیں ہیں. سب سے اچھا نکاح وہ ہے. اچھا امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اکثر العلماء علی ان هذا معقول على شرط لا ينافي مقتضى النکاح ويكون من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها ومن جانب المرأة برقعة المفاتيح. حدیث کا نمبر ہے 3143. اس کے تحت لکھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شرطیں پوری کرو جو نکاح میں طے ہوں، یہ شرطیں وہ ہیں جو نکاح کے تقاضے کے خلاف نہ ہوں، نکاح کے مقصد کے موافق ہوں. مثال کے طور پر خامد پر یہ شرط رکھنا کہ بیوی کے ساتھ اچھا رہے گا اور اس پر خرچ کرے گا، اس کو کپڑے پہنائے گا اور اس کو مکان دے گا، اس طرح کی شرطیں ٹھیک ہیں. اور عورت کی طرف سے یہ شرطیں کہ وہ خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں جائے گی، خامد کی نافرمانی نہیں کرے گی، اس طرح کی شرطیں جائز ہیں. یہ شرطیں جائز نہیں ہیں کہ یہ خامد دوسرا نکاح نہیں کرے گا یا شہر سے باہر تجارت کے لیے نہیں جائے گا. اس طرح کی شرطیں یہ نکاح کو خراب کرنے والی شرطیں ہیں، یہ جائز نہیں ہیں. اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نابالغ بچے یا بچی کا نکاح کیا جاتا ہے. حدیث شریف میں اس کی بھی اجازت ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبناتها وهي بنت 9 سنين. رواه البخاری. بخاری شریف کی روایت ہے جس کا نمبر 5134. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منگنی ہوئی اور نکاح ہوا، اس وقت ان کی
کی عمر تھی 6 سال، اور جب رخصتی ہوئی اس وقت وہ 9 سال کی تھی لیکن بالغ ہو چکی تھی، جوان ہو چکی تھی، پھر نکاح ہوا۔ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ عورت 9 سال میں بالغ جوان ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عائشہ کی خصوصیت کی ہوگی، بعد میں امت میں ایسی صورت نہ پائی جائے، ممکن ہے، کیونکہ ایک اور روایت اس کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں، اور میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوئی جبرائیل علیہ السلام میری صورت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشمی لوٹی رومال میں لے کر آئے اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے نکاح ہوا، اللہ کے حکم سے رخصتی ہوئی، اللہ نے اپنے نبی کے لیے تیار فرمایا، وہ جتنی عمر میں بھی تیار فرمایا، اور بھی خصوصیات اپنی بتا دی۔ اگر بالغ بچہ ہو تو اس کی رضا ضروری ہے، یعنی جہاں اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں خود وہ بھی اس پر راضی ہو۔ حدیث سنیے، ان ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا ہریرہ حدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، رواه البخاری۔ بخاری شریف کی روایت، حدیث کا نمبر 5136۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ حدیث بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت کا یا مطلقہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک وہ کہے نہ، یعنی اس سے اجازت نہیں دے، حتیٰ تستأمر۔ ایم کہتے ہیں اس عورت کو جس کا پہلے سے نکاح شادی ہوئی ہو، اب وہاں سے نکاح ختم ہو گیا، دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور بکر کہتے ہیں اس عورت کو جو ہے جوان لیکن اس کا پہلے کبھی نکاح نہیں، فرمایا اس سے بھی اجازت لو، اور اس کی اجازت کیا ہے؟ الاعلام۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی اجازت کیسے لے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے اجازت لیں اور وہ خاموش رہے، یہ بھی اس کی اجازت ہے۔ دوسری روایت، والدین اپنی بچی کا نکاح وہاں نہیں کر سکتے جہاں وہ روک دے کہ میں یہاں نکاح نہیں کرتے۔ ہاں کوئی مسئلہ ہو جس کو والدین سمجھتے ہیں، اس کی خیر سمجھتے ہیں، وہاں اجازت ہے۔ حدیث سنیے، ان خمسہ بنت خزام الانصاریہ ان اباها زوجها وهي سيد فكره ذلك فاتت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرض نکاحه، رواه البخاری۔ حدیث کا نمبر 5138۔ حضرت خمسہ بنت خزام الانصاریہ کہتی ہیں کہ میرے ابا نے میرا نکاح کر دیا، اور جب نکاح کیا یہ پہلے سے بھی نکاح والی تھی، وہاں سے جدائی ہو گئی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو ناپسند سمجھا، انہوں نے ناپسند سمجھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہہ دیا کہ اللہ کے نبی میرا انہوں نے نکاح کر دیا، میرے ابا نے، حالانکہ مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ختم کروا دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ رضا ضروری ہے، اور عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خود اپنے مرضی سے نکاح کرے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة نکحت بغیر اذن مواليها فنکاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، رواه ابو داود۔ حدیث کا نمبر 2083 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے ولی، اپنے والدین، ان کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ نکاح باطل کا یہاں یہ مطلب ہے کہ اس نکاح میں کوئی برکت نہیں ہے، یہ نکاح نہ کرنے کے لائق ہے، لیکن نکاح ہو گیا، آپ نے فرمایا کہیں داخلہ پینا، اگر خامد اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اس کو گھر لے آتا ہے تو فرمایا ایسی صورت میں
فالمہر لہا، اس کو مہر ادا کرے، بما اصاب منہا، جو کچھ اس کے تعلقات اس کی بیوی سے ہیں، تو اس صورت میں فإن تشاجروا، اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا کوئی بھی ولی وارث نہیں ہے اور آپس میں جھگڑا ہے، لوگ کہتے ہیں میں اس کا نکاح کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں اس کا ولی ہوں، تو فرمایا فالسلطان ولی من لا ولی لہ، ایسی صورت میں قاضی اور جج وہ اس کا ولی ہے، وہی اس کا نکاح کرے گا۔ دوسری روایت عن ابي هريره رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، رواه ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 1882۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتی، اور عورت خود اپنا نکاح بھی نہ کرے۔ فرمایا کہ زانیہ وہی عورت ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے، یعنی جو اپنا نکاح خود نہیں کرتی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بات صاف نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب نکاح ہے، ابتدائی باتیں نکاح کے آگے، نکاح کے لیے گواہ ضروری ہے۔ اس سے پہلے یہ کہ نکاح مسجد میں پڑھنا سنت ہے۔ حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا هذا النکاح واجعلوها في المساجد واضربوا عليه بالصفوف، مشکاۃ المصابیح، حدیث کا نمبر ہے 3152۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میں اعلان کرو، یعنی لوگوں کے ہاں تشہیر کر کے نکاح کرو، خفیہ نکاح نہ کرو، وجعلوها فی المساجد، اور مسجد میں نکاح کرو، وضربوا علیہ بالصفوف، اس پر دف بجاؤ۔ اب اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ عرض کروں گا دف کی حیثیت۔ اس حدیث میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المراد بالدف ما لا جلاج له، فرمایا دف وہ کہ جس کی آواز میں تکرار نہ ہو اور سرور نہ ہو، جلاجل کہتے ہیں جس میں تکرار بھی نہ ہو اور سرور بھی نہ ہو۔ اور عرب کے اندر اس وقت رواج تھا جب بھی کوئی خاص بات ہوتی تو اس پر دف پر زور زور سے یوں تھپڑ مارتے، جیسے پتہ چل جاتا کہ آج کوئی نیا کام ہونے والا ہے۔ تو یہ صورت ایک اعلان کی، اسی وجہ سے جب سحری کا وقت ختم ہوتا یا افطاری کا وقت ہوتا تو بعض علاقوں میں دف بجائے جاتے۔ آج کل بھی وہاں اس طرح کے آواز توپ کے ذریعے سے آواز لگائی جاتی ہے، جس طرح حج کے اختتام کا، تو بہرحال دف سے وہ مراد ہے۔ نکاح کے لیے گواہ ضروری ہے، یہ بھی سنت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی ولا شاهدی عدل وما كان من نکاح على غیر ذلك فهو باطل الى السنن، حدیث کا نمبر ہے 3186۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، اور فرمایا دو گواہوں کے بغیر بھی نکاح نہیں ہے، جو اس طرح نکاح ہوگا اس کے علاوہ نکاح ہوگا وہ نکاح باطل ہے۔ اور دوسری روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ من الصحابہ لا نکاح الا بشاہدین، یہ بھی اعلیٰ سنن کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 3090۔ دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اچھا، نکاح جہاں ہو رہا ہے وہاں یہ بات دیکھنا بھی ضروری ہے کہ جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ محرمات میں سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ ایسے رشتے بتائے ہیں جن رشتوں میں نکاح جائز ہے۔ سورۃ فرمائی، سورۃ نساء آیت نمبر 23 ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، فرمایا تمہاری بہن تم پر حرام ہے، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں، تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں، تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام ہیں، تمہاری خالائیں تم پر حرام ہیں، تمہاری بھانجیاں تم پر حرام ہیں، تمہاری بھتیجیاں تم پر حرام ہیں، اور اسی طرح وہ جس سے تمہارے والد کا نکاح ہے وہ حرام ہے۔
تمہارے بیٹے کا جس سے نکاح ہے وہ حرام ہے، یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ اس کے علاوہ رشتے، یہ رشتے تو مشہور ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور رشتے بھی ہیں جو حرام ہیں۔ حدیث شریف میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 1937۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح نسب کے رشتے حرام ہیں اسی طرح رضاعت کے رشتے بھی حرام ہیں۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پینے کو۔ بچپن میں کسی عورت کو دودھ پیا تو وہ عورت اس کی ماں بن گئی، اور اب اس عورت کی بہنیں اس کی خالہ بن گئی، اس عورت کا خامد اس کا ابا بن گیا، اس عورت کے خامد کی بہنیں اس کی پھوپھیاں بن گئی، اس عورت کی اولاد اس کے بہن اور بھائی بن گئے۔ اب یہ سارے رشتے اسی طرح چلیں گے جس طرح نسبی رشتے چلتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح حرمت مصاہرہ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ایک دو رشتوں کے بارے میں تذکرہ فرمایا جس کا خلاصہ اور اس کا اصول یہ ہے کہ جو آدمی کسی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھ لے یا ہاتھ لگا لے، اس عورت کے اصول فروع بھی اس پر حرام ہو جاتے ہیں، یعنی اس عورت کی ماں، دادی، پردادی وہ بھی اس آدمی کے لیے حرام ہیں اور اس کی اولاد بھی اس آدمی کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہ حرمت کی تیسری صورت ہے، اس کی تفصیل بھی حل کریں گے انشاءاللہ۔ اب نکاح میں گواہ پہلے لانے ہیں، مسجد میں آنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جہاں نکاح ہو رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگلی صورت، نکاح کے لیے مہر متعین کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث سنیے ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصداق ایسر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مہر کم از کم مہر ہے، کم از کم یہ اعلان سنن حدیث کا نمبر 3161۔ دوسری روایت عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مہر اقل من 10، اعلان سنن حدیث کا نمبر ہے 3156۔ فرمایا کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ میرے خیال میں ٹائم مکمل ہو چکا ہے، یہ نکاح کے پورے پڑھ لیں، نکاح کی بات پوری پڑھ لیں، باقی انشاءاللہ اگلے اس سے عام طور پر اس میں کہا جاتا ہے کہ مہر خاتمے کو متعین کیا جائے۔ اچھا، یہ جو 10 درہم ہے یہ بنتے ہیں 23 گرام، یہ جو ہمارا وزن ہے اس اعتبار سے 23 گرام بنتے ہیں، 23 گرام چاندی، اس سے کم مہر نہیں۔ یہ تو مشہور ہے کہ 32.5 روپے، 32.5 روپے کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اس زمانے کی بات ہوگی جب 23 گرام کی قیمت 32.5 روپے ہوئی، تو زمانے کے اعتبار سے چاندی کی قیمت کے ساتھ ساتھ قیمت ہوتی ہے۔ مہر خاتمی یہ بھی سنت ہے، وہ ہے 400 دینار، یعنی 150 تولہ چاندی، 150 تولہ چاندی، یہ مہر خاتمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے سب سے زیادہ آپ نے 500 درہم متعین کرنا ہے، 500 درہم اپنی بیویوں کے، 500 درہم۔ صرف ایک حضرت غالباً ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ان کا نکاح کیا تھا حبشہ کے سردار نے، تو انہوں نے نکاح کے لیے مہر جو متعین کیا وہ کافی سارا تھا، آپ نے اپنا جو مہر متعین فرمایا وہ بھی کرنا، تو بہرحال کم از کم مقدار بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی آگے سامنے۔ اب اس مہر کے بعد پہلے نمبر پر نکاح میں خطبہ سننا ہے۔
سنیے، جب سے وہ اعلان ہوا تقدیم الخطبہ عبد المختار علی شامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 میں یہ ہے کہ مستحب نکاح کے اندر کہ اس کا اعلان ہو اور ایجاب قبول سے پہلے خطبہ پڑھایا جائے۔ باقی رہی یہ بات کہ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے یا بیٹھ کر پڑھنا ہے، تو اس بارے میں دونوں طرح کے عمل ثابت ہیں، کھڑے ہو کر پڑھنا بھی، بیٹھ کر پڑھنا بھی۔ اکثر علماء کا یہ عمل دیکھا ہے اکابرین کا کہ یہ جو نکاح کا خطبہ ہے اس کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اچھا، خطبہ نکاح تو انشاءاللہ رسالے میں آ جائے گا اور اس میں 3 آیات ہیں حدیث میں جو ذکر کی گئی ہیں۔ جب نکاح ہو جائے اب اس کے بعد مبارکباد دینا یہ بھی سنت ہے۔ حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع الانسان اذا سبج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه ابو داود، حدیث کا نمبر 2130۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی انسان کو مبارکباد دیتے جب وہ شادی کرتا تو یوں فرماتے بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اللہ تیرے لیے برکت فرمائے، تجھ پر بھی برکت فرمائے اور تم دونوں کو خیر پر جمع فرمائے۔ اب مبارکباد کے بعد اس کے بعد جو عمل ہے وہ ہے شمارے تقسیم کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اب ہمارے یہاں شمارے پھینکے جاتے ہیں، شمارے پھینکنا سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اب شمارے پھینکے جائے تو کسی کی آنکھ میں لگیں، کسی کے ناک پر لگیں، کسی کے منہ میں لگیں، اور اس رزق کی بھی جلدی ہے۔ اور حدیث سنیے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر فی طلاق ای نکاح فاتا بطباق علیہا جوز ولوز وثمر فذکر فقبضنا ایدینا فقال ما بالکم لا تأخذون فقالوا لأنك نهيت عن النبي فقال مما نهيتكم عن النبي العساكر خذوا على اسم الله فجازبنا وجازبناه۔ الى سنن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 11۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نکاح میں حاضر ہوئے، نکاح کے بعد ایک ٹوکری لائی گئی جس میں کھجور بھی تھی اور بادام بھی تھے اور اخروٹ بھی تھے، 3 چیزیں۔ تو ان کو پھیلایا گیا تو ہم نے آگے ہاتھ نہ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم لیتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں روکا ہے اس طرح جھپٹنے سے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو دوسرا مال ہوتا ہے اس کے جھپٹنے سے روکا تھا، اس کو تو اللہ کا نام لے کر لو۔ تو پھر ہم نے وہاں سے مٹھیاں بھری۔ تو یہاں مٹھیاں بھرنے کا تذکرہ ہے، پھینکنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی سے استدلال کیا کہ پھینکنا جائز نہیں ہے۔ چلو آخری حدیث کہ نکاح کے بعد اگلے دن ولیمہ ہے، ولیمہ بھی سنت ہے۔ حدیث سنیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح الحاتم، رواه ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 1908۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا ولیمہ کرتے ہوئے کسی بیوی کا اتنا بڑا ولیمہ نہیں دیکھا جتنا حضرت زینب کا بڑا ولیمہ دیکھا کہ اس دن آپ نے بکری ذبح کروائی۔ اور اس ولیمے کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ تو ہے اعلیٰ درجے کا ولیمہ، بکرا ذبح کرنا۔ دوسرا، انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی صفیہ بصفیہ وثمر، رواه ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 1909۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح فرمایا تو آپ نے ولیمہ فرمایا ستو اور کھجور کے ساتھ۔ تو ادنا درجے کا ولیمہ بھی، اعلیٰ درجے کا ولیمہ بھی، تو یہ سنت ہے۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر ولیمہ وہ ہے جس میں فقراء کو بھی شریک کیا جائے، اور سب سے شریر ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے اور فقیر
امیروں کو چھوڑ دیا جائے. اس وجہ سے ولیمے میں ہم کو بھی شریک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ باقی چیزیں اگلے قسط میں حل کر دی جائیں گی. اب کسی کا کوئی سوال 1-2 منٹ ہے بس. ایک سوال ہے. جی. آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. ایک نوجوان لڑکا جو ہے اگر دیندار عورت کو پسند کرتا ہے اور لڑکی کے والدین بھی راضی ہیں لیکن لڑکے کے والدین راضی ہیں، کیا وہ نکاح کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ جو ولایت کی بات آئی ہے یہ عورت کی طرف سے آئی ہے. مرد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی دعائیں لے کر نکاح کریں، لیکن اگر وہ جانتا ہے کہ اس کے والدین غیر دیندار ہیں، دین سے دور ہیں، اور یقین ہے اس کو کہ اگر یہاں رشتہ کروں گا تو میرا مستقبل تباہ ہوگا، تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، دین کی بنیاد پر کر سکتا ہے. ہاں، پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کے وقت انگوٹھی ڈالتے ہیں، اسی طرح کپڑے بھی دیتے ہیں، مہندی بھی لگاتے ہیں اور مہندی کا وقت بھی متعین کرتے ہیں، سہرا بھی باندھتے ہیں اور ہاتھ میں یہ چیزیں بھی باندھتے ہیں. جہاں تک ہدایہ کا تعلق ہے انشاءاللہ جس کی اگلی قسط میں اس کے بعد ہدایہ کا تذکرہ آئے گا کس کس موقع پر ہدایہ ہے. بہرحال یہ مہندی ہو گئی یا صحرا ہو گیا یا ہاتھ میں جو باندھتے ہیں وہ ہو گیا یا یہ اس کے علاوہ جو رسمیں ہیں اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کی رسمیں ہیں، یہ اسلام کی رسمیں نہیں ہیں. انشاءاللہ اس کو بھی تفصیل سے ہم کریں گے.